عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ قرآن میں ذکر ہے لقمان حکیم کا، اس زمانے کے وہ طبی ڈاکٹر تھے، تو یا ایک نبی تھے وہ یا ایک ڈاکٹر تھے اس زمانے کے، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے سوال کیا، میرے لیکچر میں نے سورہ لقمان کا تذکرہ کیا، تو لقمان جو تھے ان کو حکیم کہا جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر تھے یا کوئی نبی تھے یا کیا تھے؟ دیکھیے لقمان کو حکیم اس لیے کہا گیا روایتوں کے اندر کہ وہ حکمت والے تھے، ہوشیار تھے، دانا تھے، اور عربوں کے اندر ان کی ہوشیاری مشہور تھی۔ مشرکین مکہ کی ہوشیاری کے گن گاتے تھے، ان کی ہوشیاری کے بارے میں پڑھا جاتا تھا، بلکہ دور جہالت میں کچھ کتابوں میں ان کے اقوال مشہور تھے کہ لقمان حکیم، دا وائز، وزڈم، مطلب ہوشیار، دانا، سمجھدار آدمی تھے، جن کے اقوال کو عرب بہت مطلب جس کو ویلیو دیتے تھے۔ تو اللہ نے لقمان کا واقعہ قرآن میں اس لیے بیان کیا، لیکن وہ کوئی نبی نہیں تھے، یاد رکھیے، وہ ایک نیک اور صالح شخص تھے، اور وہ طبیب ڈاکٹر بھی نہیں تھے، وہ حکمت کی وجہ سے حکیم کہا گیا، ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اور انہوں نے توحید کا حکم ان کے بچے کو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ یہ تم جس لقمان کو تم بڑا دانا اور ہوشیار مانتے ہو، دیکھو وہ تو توحید کو مانتا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی، اور تم لوگ شرک کر رہے ہو اس کو دانا مان کر، تو اگر اس کو مانتے ہو تو اس کی بات بھی تو مانو۔ تو لہٰذا لقمان نہ کوئی نبی تھے، نہ ہی لقمان یاد رکھے کوئی ڈاکٹر تھے، وہ ایک صالح نیک انسان تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی کچھ روایتوں کے مطابق وہ ایک حبشی تھے، یاد رکھیے، وہ مطلب عرب نہیں تھے، وہ ایک افریقن تھے اور بہت دانا تھے۔ ان کے دانائی کے واقعات بڑے مشہور تھے۔ ایک مشہور واقعہ ان کا یہ روایت کیا جاتا ہے، جو دور جہالت میں بیان کیا جاتا تھا، وہ یہ تھا، اور وہ غلام تھے، یاد رکھیے، وہ کوئی بہت بڑے مالک نہیں تھے، لیکن اتنے دانا تھے، ہوشیار غلام تھے کہ ان کی دانائی کے چرچے پھیل گئے تھے۔ وہ غلام تھے، ایک بار ان کے مالک نے ان سے کہا کہ جا کر جو ہے جانور کے جسم کا سب سے برا حصہ نکال کر لاؤ، ذبح ہوا جانور، انہوں نے دل اور بال لا کے رکھا۔ اگلی بار کہا کہ جانور کے جسم کا سب سے اچھا حصہ نکال کے لاؤ، پھر دل اور بال لا کے رکھا۔ ان کے مالک نے کہا کہ پہلے جب اچھا کہا تو بھی یہی لایا، جب برا کہا تو بھی یہی لایا، تو کہا یہی تو حصہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے۔ بڑے حکیم تھے، دانا تھے، ہوشیار انسان تھے، یاد رکھیے، اور عرب ان کی ہوشیاری کو مانتے تھے۔ تو اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ لقمان تو توحید پرست تھے، تم ان کی بات اور حکمت تو مانتے ہو لیکن ان کی نصیحتوں کو نہیں مانتے ہو۔ تو سنو لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کیا کہا تھا، اور قرآن میں اللہ نے سورہ لقمان کی ابتدا میں وہ پورا واقعہ اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کی وہ بیان کیا۔ اور یہ واقعہ بہت بڑی نصیحت ہے تمام والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو اپنے پیارے بچے کو انہوں نے کی، ان نصیحتوں کو ہم پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔